وسعتوں کو اگر آپ جب آپ اکیلے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو جہان ختم ہی نہیں ہوتا, داستان ختم ہی نہیں ہوتی. جیسے وہ جان ایلیا کا شعر ہے نا, داستان ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری محبت, تم میری آخری محبت. کاش آخری محبت ہو کسی کو. محبت در محبت ہوتی رہتی ہے, آخری محبت کوئی نہیں ہوتی, آخری اسٹیشن بھی کوئی نہیں ہوتا. عائشہ ناز ویسے ایک محبت کی قائل ہے یا محبت در محبت کے قائل ہے؟ ہم تسی ذکر چھیڑ دیتا تو میں سوال کیتا, ادروائز میں کرنا نہیں سی. میں تے ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਤਾਫਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਆਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ نے ਕੁਟਾਏ نے. نہیں ہاں یار کیوں گھٹا گیا؟ میں اپنی بیگم کے اوپر میں نے درجنوں غزلیں لکھی ہیں, میں کیوں گھٹا ہوں؟ آپ نے بیلنس کیا ہے بات. یوسفی صاحب کی بات یاد آ گئی نا, بات بیگم کی بات کی تو وہ کیا کہتے تھے کہ بیگم سے محبت کے دعوے کرنا ایسا ہے جیسے وہاں کھجلی کی جہاں نہیں ہو رہی. خیال یہ ہے کہ قاسمی صاحب سے منسوب ہے غالباً, عطا اللہ قاسمی صاحب سے غالباً. قاسمی صاحب ہے یوسفی صاحب, چلیں یہ آپ کنفرم کر لیجیے گا. مگر ہم نے اس بات کو غلط ثابت کیا. چلیں وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا جاتا ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. یہ خواتین کو کیوں یقین نہیں آتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے بھی محبت کر سکتا ہے؟ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والا کام ہے. ہاں نہیں, بیوی سے محبت کر سکتا ہے لیکن صرف بیوی سے محبت کر سکتا ہے, شک یہاں آتا ہے. وہ دیکھیں جی فراز کا پھر مجھے یاد آ گیا دوسرا مصرع ہے نا, دوسرا ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. تو ایسے لوگ بھی تو ہے نا. ویسے بڑا مشکل ایسے ملا تو نہیں کوئی جہان میں کہ وہ واقعی ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھے. پھر یہی ہے کہ اس کی ویسے محبت در محبت پہ میں نے ایک شعر کہا تھا, مجھے یاد ہے وہ تھا کہ تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح. یہ محبت در محبت کرنے والوں کے بہت کام آنے والا ہے. ہاں یہی لائن لیں گے آپ. ہاں جی. اچھا نہیں تو آپ محبت در محبت کی قائل ہیں؟ ہاں میرا خیال ہے محبت پھر وہ انسان اسپیسیفک نہیں ہوتی نا, جیسے ٹھیک اسٹیٹکس اچھے ہوتے ہیں جن کے دل بہت حساس ہوں, پھر ان کو ہر ایک چیز سے پیار ہو جاتا ہے. جیسے یہ کینڈل جل رہی ہے, مجھے اس کی شعلہ مجھے بہت پسند ہے, شعلے مووی بھی یاد آ گئی. میڈم ڈر گئی, میڈم ڈر گئی, میڈم ڈر گئی. یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, اچھا میں ڈرنے والے دن پیدا نہیں ہوئی. کیا بات ہے. ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ عائشہ ناز صاحبہ. سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہی جی پلیز پلیز. اچھا محبت کی بات ہو رہی تھی تو کبھی آپ نے محبت کی ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صاحب دل محبت نہ کرے. بھائی وہ کہہ رہی ہے محبت در محبت. نہیں یہ نہیں کہا کہ محبت در محبت, لیکن کی وہ پہلی محبت کی طرح کی اور بے حساب کی اور آؤٹ آف دا ورلڈ فیل کیا اور دل و جان وارا. واہ. محبت کے ساتھ ہی زندگی ہے وہ. محبت تو ایک جاویدہ زندگی ہے, اس کی وجہ سے زندگی کا لطف آتا ہے, تو کرنی چاہیے. اور محبت در محبت بار بار بھی کر لینی چاہیے. اچھا جی. ہاں محبت ہے تنگی پروفیشن سے کر لینی پروفیشن سے کر سکتے ہیں, کتابوں سے کر سکتے ہیں, لوکیشن سے کر سکتے ہیں, کسی کھانے سے کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ مجھے چپلی کباب بہت پسند ہے. میڈم ایک بار پھر سے ڈر گئی, میڈم ڈر گئی, میڈم ڈر گئی. جی بس اتنا ہی ہو سکتا ہے. جی ردا کیا ہے پروگرام کس پر لے؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے چپلی کباب. نہیں, اب ہمارا سیگمنٹ ہے بریتھ لیس 2020. So are you ready? یس آئی ایم. اوکے. شام بہت پسند ہے. اس لیے کہ وہ شو کرنے جانا ہوتا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ افق بہت خوبصورت لگتا. واہ واہ کیا بات. آپ کو ڈوبتا سورج پسند ہے یا سن رائز پسند ہے؟ سن رائز سے زیادہ وہ وقت پسند ہے جب امید ہوتی ہے کہ سورج نکلے گا. وہ وقت پسند ہے, جھٹ پٹے کا وقت. واہ واہ. کسی دن بدل ہوئے تھے فارغ ہی. بدل بہت پسند ہے. بادل محبت ہے.
واہ ظہیر کاشمیری صاحب کا ایک شعر بہت اچھا ہے جو آپ نے بات کی نا, چونکہ اس کے اندر امید ہوتی ہے نا بنیادی طور پہ. تو ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, واہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. واہ واہ کچھ ایسا ہی ہے. خط بہت پسند, لکھے بہت, ہاں 4-5 صفحوں کے لکھے, شاعری گھسائی, کوٹیشنز اس میں, کال, اس سے سیکھا, لکھنا سیکھا, بہت پسند ہے. ہو لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے, سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے, جو رات آئی تو ستارے ڈھل گئے. بند لفافہ بڑا ایسے جیسے کوئی تحفہ ہے, بہت اچھا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا اندر. اج کل تے لفافے بھارے ہوندے جی, کیویں پیسے تانوں لبدے ہونے, سانوں نہیں لبدے, ایس کر کے سانوں پتہ نہیں. آپ نے بند لفافے کی بات کی, آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی پہلے جو زمانے میں, خاص طور پہ مرزا کا اور جو خط کا جو وہ دور تھا عروج کا, اس زمانے میں جو خط کا لفافہ اگر کھلا ہوتا تھا تو لوگوں کے دل دہل جاتے تھے. وہ کیوں؟ بھائی اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بری خبر تھی نا, اگر بری خبر ہوتی تھی تو خط کا جو لفافہ تھا اس کو بند نہیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی بری خبر ہے تو آپ اس کو پرائرٹی پہ فوری طور پہ پڑھ لیں آپ اسے. تو غالب کا شعر ہے نا کہ کیا رہوں غربت میں خوش. اچھا غربت جو ہے وہ ہم اب جو مستعمل ہے وہ صرف غریبی ہو گیا ہے نا, حالانکہ جو مسافرت جو تھی, جب آپ کسی دوسرے شہر ہوتے تھے, سفر میں ہوتے تھے, وطن سے دور ہوتے تھے, اس کو غربت کہتے ہیں. کیا رہوں غربت میں خوش, یعنی کہ اپنے وطن سے دور, کیا رہوں غربت میں خوش, جب ہو حوادث کا یہ حال, نامہ لاتا ہے وطن سے نام بر اکثر کھلا. غالب کا شعر. واہ واہ واہ. اب تو ایسے ہی ہے کہ اسکرین پہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے اور ساری بری ہوتی ہے اور اوپنلی سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سبھی نفسیاتی طور پر متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اسی طرف اشارہ ہے نا. غالب کو کیا پتا تھا کہ یہ دور بھی آنا ہے, ورنہ غالب شاعری بھول جاتے. لیکن عائشہ صاحبہ اب آپ اس شعبے میں ہیں اور بہت سالڈ آپ کی پوزیشن ہے, بڑی آپ کی نظر ہے اپنے کام کے اوپر, آپ بہت ڈیپتھ کے ساتھ پولیٹکس کو اور چیزوں کو سمجھتی ہیں. یہ اس غیر ضروری جو بریکنگ نیوز ہے, اس نے اس بریکنگ نیوز کا اصل تاثر ختم نہیں کر دیا, کھو نہیں دیا, اعتبار جو ہے وہ جاتا نہیں رہا کہ بریکنگ نیوز آئے تو آپ لپکیں اور دیکھنا چاہیں کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے وطن عزیز میں یا دنیا میں جو توجہ کے لائق ہے. تو اب تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اصل بات بھی اس میں گم ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تاثر ختم ہو گیا. اب جب 1 یا 2 اموات ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا چھوٹا سا دھماکہ ہوا ہوگا. جب تک 100 کراس نہیں کرتا, لاشیں ہی لاشیں, اسکرین پر یہ نہیں دکھایا جاتا بلر کر کے, تب تک لوگوں کو بڑی بات ہی نہیں لگتی. ایکسٹریمسٹ بھی اسی لیے لوگ ہو گئے کہ چھوٹی بات کا تاثر نہیں لینا. ہاں چٹخارے دار باتیں ہونی چاہیے کہ فلانے کے بیڈ روم سے یہ نکل آیا, فلانے کے میسیجز, فلانے کی وائس کال. تو یہ مسالے دار چیزوں نے ہماری سوسائٹی کو ذہنی طور پر نا مفلوج کر دیا. اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے. اسی سے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ 2 طرح کا جرنلزم چل رہا ہے نا ہمارے یہاں. ایک مین سٹریم آپ کا جرنلزم ہے نا, جہاں ابھی کچھ سینسر کسی حد تک لاگو ہے, جی ٹھیک ہے نا, کسی حد تک. اور ایک یہ ہے یوٹیوب ہے جس کے اوپر آپ جو چاہیے جیسے چاہیے آپ کہیے. کچھ لوگ دونوں کر رہے ہیں, کچھ صرف ایک کر رہے ہیں, کچھ وہ کر رہے ہیں. کون سا جرنلزم آپ سمجھتی ہیں معاشرے کے لیے مفید ہے اور زیادہ بہتر کردار ادا کر رہا ہے؟ میرے خیال ہے دونوں میں خامیاں ہیں. معاشرے کی بناوٹ یا معاشرے کے سلجھاؤ کی طرف تو مجھے دونوں نہیں اچھا فوکس کرتے دکھائی دیتے. اگر آپ صرف اس جرنلزم کی بات کریں, جرنلزم ریلیٹڈ میڈیا, تو اس میں زیادہ تر اب دوڑ اس بات کی ہے کہ ویوز آ جائیں, کلکس آ جائیں, ڈالرز آ جائیں, مونیٹائزیشن ہو جائے, اور دوسری طرف ریٹنگ کی ہے. تو ایک دوڑ ہے. تو کیا فرق ہوا اس میں؟ کوئی خاص فرق نہیں, بس یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سینسرشپ ہے, اور وہ بھی خاص طبقے کا سینسرشپ ہے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا یا ادھر نہیں جانا. لیکن سوشل میڈیا پہ ادھر چلے جائیں گے, ہاں نہیں تو ادھر چلے جائیں گے جہاں سے پھر ہم کو ہماری خبر نہیں آتی. تو جو سوشل میڈیا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی بے لگام ہے. جیسے کہ ابھی میں کل یہ پرسوں دیکھ رہی تھی کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے فلاں جگہ پر اتنی لاشیں ملنے کی خبر جھوٹی دی تھی.
انہوں نے خبر دے کے لوگوں کے ذہن بھڑکا دیے, جذبات بھڑکا دیے, اور اس کے بعد جو آگ لگی وہ نقصان ہو گیا. تو آپ ازالہ کیسے کریں گے؟ آپ نے تو جھوٹ بول دیا صرف اور صرف یہ کہ آپ سمجھتے تھے کہ بولنا چاہیے. تو وہاں پر بھی لگام ہونی چاہیے. کہ کسی بھی شخص کو, فرد کو, سیاست ایک ادارہ ہے, مقننہ ایک ادارہ ہے, اپر ہاؤس ہے, لوور ہاؤس ہے, سینٹ ہے, یہ سب ادارے ہیں نا مختلف. جرنلزم ایک ادارہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈائریکٹ تنقید کرنا مناسب ہوتا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ نام لیے بغیر تنقید کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور بگاڑ کم پیدا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پاکستان میں نام لے کے بھی بات کرنے سے مسئلہ وہی رہتا ہے, اور بغیر نام لیے بھی مسئلہ وہی رہتا ہے. یہ ہماری 74-75 برس کی تاریخ ہے کہ للکار کے بھی دیکھا گیا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کر کے بھی دیکھا گیا, لیکن مائٹ از آلویز رائٹ. یہ تو پھر ازلی وہ ہے. ہاں, حقیقت ہے. یہ دونوں طرح سے کر کے دیکھا گیا, لیکن اصلاح احوال ابھی تک تو نہیں دکھائی دی کہ اس طرح سے ہو سکی. لیکن یہ نہیں ہے کہ نا امیدی ہے اور نہیں ہوگا ایسے. آپ 65% ہماری یوتھ ہے, یہ بھی ان میں شامل. یہ بھی آپ اور میں تھوڑے نکل گئے ہیں. کسی نکل گئے ہو. بڑی بات, یہ تو آپ نے چٹا یوتھ بولا ہے. کجر کاش میں تیری تنخواہ روک سکتا.